الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم پڑھیں گے تراویح میں 24واں سپارہ اور اس کا خلاصہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو 24واں سپارہ ہے اس کا جو اسٹارٹنگ ہے وہ بقایا جو حصہ ہے سورۃ زمر کا اس پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کو نہ مانے جبکہ اس کے پاس سچ آ چکا ہو۔ تو پھر الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے کافروں کا ٹھکانہ کیا جہنم کافی نہیں ہے؟ یعنی پھر ان کی سزا یہی بنتی ہے کہ ان کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے کہ اللہ بندے کا خالق ہے، رازق ہے، اللہ نے بندے کو زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہی بندے کو موت دینی ہے، اور اللہ کے پاس ہی بندے نے جانا ہے، اور جنت اور جہنم کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو لہٰذا پھر کس سے بندہ لو لگاتا ہے، کس سے بندہ تعلق جوڑتا ہے؟ تو اللہ سے بندے کو تعلق جوڑنا چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ ہمارا ہے۔ اور جتنے بھی نبی آئے ہیں انبیاء علیہ السلام نے سب نے یہی تعلیم دی ہے کہ اعبدوا ربی و ربکم، کہ اللہ تمہارا اور میرا رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، کہ ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کی حقیقت کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی تمثیل سے سمجھایا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ایک انسان جب سو جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے مر جاتا ہے، اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، مطلب ایک طرح کی موت دے کے اس کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے، اور کئیوں کو انہی کی اسی نیند میں ہی موت دے دیتا ہے۔ تو گویا نیند جو ہے ایک موت کی قسم ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایک بندہ جب سو جاتا ہے، ہم جب سو جاتے ہیں تو نیند میں ہم خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں ہمیں کچھ کا کچھ نظر آتا ہے، لیکن جو ہی ہم جاگتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ خواب تھا، ہم سو رہے تھے۔ تو اصل جو ہے یہ تمثیل بیان کی گئی ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی، حالانکہ یہ خواب ہوتا ہے مگر وہ اصلی زندگی ہوگی۔ یعنی جس طریقے سے ہم خواب میں کچھ انوکھا دیکھتے ہیں، اسی طرح سے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ انوکھی زندگی ہے، اس سے مختلف زندگی ہے، مگر وہ حقیقت ہے، یہ خواب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر جو مہربانیاں فرمائی ہیں نا، ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ انسان جو ہے وہ اتنا جلد باز ہے، اتنا تنگ دل ہے کہ مصیبت آئے تو مجھے پکارنے لگتا ہے۔ در دعانا ثم اذا خولناہ نعمتا منا قال انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنہ ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ انسان کو مصیبت پہنچے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، جب مصیبت ٹل جائے تو بھول جاتا ہے کہ اس کو کوئی مصیبت پہنچی بھی تھی کہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے جو بندے گناہ کر بیٹھتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اے رسول آپ ان سے کہیے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کے، میری رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ سب کچھ اس وقت تک ہونا چاہیے کہ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اپنے رب کے حضور جھک جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔
ظاہر عذاب اچانک آئے گا، موت اچانک آئے گی، پہلے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا کہ بندے نے مرنا ہے تو اب تیاری کر لے، توبہ کر لے، ایسا کچھ نہیں ہونا کسی کے ساتھ بھی۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کا جو منظر ہے نا، اس میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو جہنمی ہیں ان کو جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور فرشتے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، وہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت نہیں کرتے تھے اور تمہیں اس دن سے ڈرایا نہیں تھا، انہوں نے وارننگ نہیں دی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہونے والا ہے؟ قالوا بلا، تو لوگ کہیں گے کیوں نہیں، پیغمبروں نے بتایا تھا، اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا تھا، اللہ کی کتابیں ملی تھیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کافروں پر عذاب جو ہے وہ محقق ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ جہنم میں جانے کے ہی قابل ہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو کہا جائے گا کہ جاؤ پھر جہنم میں، اسی میں ہمیشہ رہو۔ پھر دوسری وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، پھر جنت کی طرف گروہ در گروہ لوگوں کو لایا جائے گا، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تو ان کو بھی دربان جو جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے نا، ان مومنین کے کہیں گے کہ سلام علیکم طبتم، ویلکم ویلکم، داخل ہو جائیے جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ تو اب یہ لوگ جنت میں جاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس اللہ کا شکر کہ جس نے اپنا وعدہ ہم سے پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ ہم جنت میں اب جہاں چاہیں رہیں۔ دنیا والا معاملہ نہیں ہے کہ اتنے پلاٹ، ایک پلاٹ، دو پلاٹ، ایک مکان۔ جنت میں جدھر مرضی جاؤ گے، لمبی چوڑی جنت ہر ایک کو الاٹ کی جائے گی جگہ، اور جہاں چاہیں گے گھومتے پھریں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سورۃ مومن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مرد مومن کا واقعہ بیان کیا ہے جو قوم فرعون میں سے تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو دل میں لا چکا تھا، لیکن وہ کسی طرح سے فرعون اور اس کی کابینہ میں شامل تھا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ دیکھو اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، تو تم لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، تمہاری پچھلوں نے جو ہے ان کو بھی جو ہے اس طرح سے اگنور کیا، انکار کیا، تو اب جو ہے یہ اللہ کے نبی آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو اگر تم ان کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تم پر ایسے ہی آ سکتا ہے جیسے پچھلے لوگوں پر آیا تھا۔ اب یہ ساری تقریر کرتا رہا، لیکن جب یہ لوگ نہیں مانے تو اس نے کہا یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اے میری قوم دیکھو میں کیوں نہ تمہیں پکاروں بلاؤں جنت کی طرف، اور میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، میں شرک کروں، حالانکہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو بالکل یعنی ٹھیک نہیں ہے کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور میں شرک بھی کروں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تو تمہیں اس اللہ عزیز غفار کی طرف بلاتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس نے کہا کہ تم یاد کرو گے میری باتوں کو، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی، اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس بندے کو، اس مرد مومن کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا۔ اور پھر کیا ہوا
وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور اس طرح سے اس عذاب نے آ گھیرا فرعونیوں کو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جو وہ انکار کر رہے تھے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس طرح سے ان کو صبح و شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں یعنی صورت مومن کے آخر میں ان لوگوں کا احوال بیان فرمایا ہے کہ جن پر عذاب جب اچانک آ جاتا ہے، وہ ایک بندہ ہو جیسے موت اچانک آتی ہے، یا پورا شہر ہو، ملک ہو، قوم ہو، تو وہ سارے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، یعنی ہم ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم شرک سے بیزار ہیں، لیکن فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، اب جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تو اب ان کو ان کے اس ایمان لانے نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کے اوپر جب عذاب آ جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے، اس وقت اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، تو اس وقت کا ایمان لانا، توبہ کرنا، دعا مانگنا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ موت نہیں آ جاتی ہے۔ سنت اللہ، یہی سنت ہے اللہ کی ہمیشہ سے، قد خلت فی عبادہ، جو گزر چکی ہے پچھلے بندوں میں اللہ کے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حامیم السجدہ، اس کے اندر اپنے مومن بندوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ اگر میرے مومن بندے مجھ پر ایمان لائیں گے اور ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پکے سچے مسلمان ہیں، تو پھر ان کو کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا، اور ان کو اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا ان سے دنیا کی زندگی میں وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرشتے ان پر آ کے ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور ان کو یعنی یہ بتاتے ہیں کہ تم جنتی ہو، یعنی مرتے ہوئے، یعنی یہ بندہ کہ جو دنیا سے جا رہا ہے اور جس نے دنیا کے اندر اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تھا، اب اللہ تعالیٰ اس پر یہ خصوصی انعام و اکرام فرماتا ہے کہ اس پر فرشتے نازل کر کے اس کو مرنے کے ساتھ ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔